بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن ویلاگ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے جاننے والوں میں شیئر کیجئے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرجیکل سٹرائکس اور ایک چھوٹی سی جنگ کہہ لیں، اس کو آپ سرجیکل سٹرائک کہہ لیں، اس کو آپ کانفلکٹ کہہ لیں، اس کی کامیابی کے بعد اب تک اس کی جو ایک فیل ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں پاکستان کی افواج کے چرچے ہو رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل جہاں پوری دنیا میں جا رہے ہیں، تو اب ایئر چیف مارشل جو ہیں ہمارے پاکستان کے، انہوں نے بھی ابھی پیچھے امریکہ کا وزٹ کیا ہے، اور ہائی رینکنگ آفیشلز جن میں ملٹری اور ایئر فورس کے جو آفیسرز تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی، اور ایک اپریسیشن اور ایکنالجمنٹ جو ہے وہ اچیو کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایئر چیف مارشل سے ابھی کل ہی ایک دو دن گزر گئے ہیں، جس میں ساؤتھ افریقہ کے ایئر چیف نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کی بات کی، اور یہ بھی رپورٹڈلی آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی جو ایئر فورس ہے اس کے لیے پاکستان کی ایئر فورس سے وہ ٹریننگ، تربیت اور دیگر جو سکلز ہیں وہ بھی لیں گے، سیکھیں گے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اب پاکستان اور بھارت کے کانفلکٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بھارت کے سینئر ہائی رینکنگ جو آرمی آفیسرز ہیں ان کی طرف سے ایک یہ امپریشن آیا کہ پاکستان کا پلڑا بھاری رہا، اور یہاں تک آ گیا کہ طیارے گرائے گئے ہیں۔ اب ایک لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارتی فوج کے ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہول سنگھ، انہوں نے بھی اس کانفلکٹ میں ناکامیوں کا اعتراف کیا ہے، اور جنگ کے دوران جو غلطیاں ہوئیں اس سے سبق سیکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے ملک کا دفاعی نظام یعنی بھارت کا دفاعی نظام اپ ڈیٹ کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل راہول سنگھ نے نئی دہلی میں ایک دفاعی تقریب میں خطاب میں یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران انہیں پاکستان کے علاوہ چین اور ترکی کا بھی سامنا تھا، اور چین پاکستان کو بھارت کی عسکری تنصیبات کے حوالے سے لائیو معلومات فراہم کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ڈی جی ایم او ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سطح کی بات چیت ہو رہی تھی تو پاکستان نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا فلاں اہم شعبہ تیار ہے اور ایکشن کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اسے چین سے براہ راست معلومات مل رہی تھیں۔ بھارتی جنرل نے مزید کہا کہ یہ زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو گزشتہ 5 سالوں میں 81% اسلحہ اور آلات جو پاکستان کو ملا ہے وہ سب چینی ساختہ تھے۔ مزید دعویٰ کیا انہوں نے کہ چین اپنے ہتھیاروں کو دوسرے ہتھیاروں کے سسٹمز کے خلاف ٹیسٹ کر رہا تھا، یعنی وہ اس کے لیے ایک لائیو لیب کی طرح تھا۔ اس لیے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں مستقبل میں محتاط رہنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل راہول سنگھ نے زور دیا کہ انہیں C4ISR اور سول ملٹری فیوژن کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق C4ISR سے مراد کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن، کمپیوٹرز، انٹیلیجنس اور سرویلنس ہوتا ہے، اور اسے کسی بھی فوجی آپریشن کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے بھی پاکستان کو بھرپور مدد فراہم کی۔ بیراکتر ڈرون وہ پہلے ہی دے رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ڈرونز جنگ کے دوران نظر آئے اور ان کے ساتھ ماہر افراد بھی موجود تھے۔ بھارتی فوج کے نائب سربراہ نے اپنی فوج کو ان تمام چیزوں سے سبق سیکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے ملک کا فضائی دفاعی نظام فوری اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان نے چین کی جانب سے جنگ کے دوران کسی فعال کردار الزامات کو پہلے ہی مسترد کر دیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 22 جون 2025 کو عرب نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پاک بھارت جنگ کے دوران مبینہ چینی معاونت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ تھی،
اور یہ جیت میڈ ان پاکستان تھی۔ اب یہ جو ایک لیٹسٹ اعتراف بھی آیا ہے، ساتھ انہوں نے الزام بھی لگایا ہے کہ جی چین اور ترکیے نے پاکستان کی مدد کی تھی۔ تو اگر ہم یہ پوچھیں بھارت سے کہ بھارت پاکستان کے خلاف یا دیگر ممالک کے خلاف کون کون سے ملکوں کی مدد کرتا ہے، یا بھارت کی مدد دوسرے ملک کرتے ہیں، جس میں اسرائیل شامل ہے، جس میں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ دنیا کی سب سے بڑی معیشت شامل ہے، اور دیگر ممالک شامل ہیں، تو یہ چیز جو ہے بھارت کو اور بھارتی فوج کو نظر نہیں آتی۔ یہ چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان کو چین اور جو ہے چین اور ترکیے نے مدد کی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، ان کے اندر برینز نہیں ہیں، ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، ان کو جہاز چلانے کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ تو یہ چیز تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ انڈین جو ڈیپٹی آرمی چیف ہیں جنرل راہول، ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ پاکستان کی جو ایئر فورس کی اور پاکستان افواج کی جو سکلز ہیں، جس طرح ان کے ٹریننگ کے سٹینڈرڈز ہیں، ان سے کچھ سبق سیکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ پاکستان کی فوج کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونے کی عادت پہلے سے ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈیفیشنسیز ہیں، اپنی جو کمزوریاں ہیں، اپنی جو کمیاں ہیں، ان کو آپ بیسیکلی ڈٹرمن کریں۔ اور ایک صورتحال یہی تھی کہ پہلے یہی لگتا تھا کہ جیسے بھارت کی اور بھارتی افواج کے غبارے میں ایک ہوا بھری جا رہی تھی، بھرتی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنی بڑی فوج ہے اور کتنی پروفیشنل ہے اور پتہ نہیں کیا کر دے گی، لیکن وہ غبارے میں سے پاکستان نے فائنلی ہوا نکال دی۔ اور ابھی تک بھارت کو ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر، یعنی سفارتی لیول کے اوپر جو ہے ابھی تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اور بھارت کی جو گیدڑ بھبکیاں پہلے تھیں، اب ان میں بھی کمی آ گئی ہے۔ ویسے ایک مشورہ مودی سرکار کو یہ ہے کہ اپنی ضد اور انا کو سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ پاکستان کے ساتھ مختلف معاملات کے اوپر بیٹھیں تو یہ جو پورا ریجن ہے یہ ایک پیسفل ریجن بن سکتا ہے، اور جو بہت سارے ملکوں کو دکھے گا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جنگوں میں اپنے آپ کو جھونکنے کی بجائے اگر دونوں طرف کی عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کر لیا جائے تو وہ برا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو خانہ جنگی میں جھونکنا ہے تو پھر دونوں طرف نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، تو نیوکلیئر آرسنل موجود ہیں، تو پھر تو اگر یہ کام ہونا ہے تو پھر تو دونوں طرف سے کوئی بھی سیکیور اینڈ سیف نہیں رہے گا۔ آپ کی پولیٹکس کس بات پہ ہوگی، سیاست آپ کس بات پہ کریں گے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کسی قسم کی اب کنفرنٹیشن میں جانے کی بجائے بہتری یہ ہے کہ اس خطے میں لانگ لاسٹنگ اگر پیس لے کے آنا ہے، پیس یعنی امن لے کے آنا ہے، تو اس کے لیے جنگوں اور دفاعی اخراجات سے نکل کے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں اور معیشتوں کو بہتر کریں۔ اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑی معیشت بننا چاہتا ہے تو پھر اس کو جنگی جنون میں سے نکلنا ہوگا۔ جنگی جنون اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو پوائنٹ اب یہ ہے مودی صاحب کہ آپ کے بھارتی انڈین آرمی کے جو ڈیپٹی چیف ہیں انہوں نے بھی آپ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کے حالات کو بہتر کریں۔ ہم ہوپ تو کر سکتے ہیں کہ اس ریجن میں پیس آنا چاہیے اور کسی قسم کے جنگی جو عزائم ہیں ان سے دور رہنا چاہیے اس ریجن کو، لیکن اس حوالے سے کچھ اسٹیبلش کرنا وہ پری میچور ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ فار دا ٹائم بینگ تو تھم گئی ہے، لیکن اسرائیلی آرمی چیف کا جو لیٹسٹ بیان ہے اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، جس سے دوبارہ یہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں دوبارہ مڈل ایسٹ ریجن میں دوبارہ سے ٹکراؤ کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ تو ابھی فار دا ٹائم بینگ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات نارمل ہو گئے ہیں،
لیکن کشیدگی سٹل برقرار ہے۔ پھر اب پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے ان کو کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر، کہ یہ جو پانی بند کیا ہے بھارت نے پاکستان کا بڑا اہم دریاؤں کا، اس حوالے سے اب انڈیا پہ دباؤ ڈلنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کرے اس میں پاکستان کو کوئی کامیابی ہو اور پاکستان اس میں اپنی ایفرٹس کو اور مزید تیز کرے، تاکہ ہمارے جو حصے کا پانی ہے، ہماری جو ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، اس کے لیے جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔